بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کے یہ دو بابرکت نام انسانی جسم سے ہر قسم کے موذی مرض کو دور بھگا دیتے ہیں۔ جو انسان بھی کسی بھی فرض یا نفل نماز کی ادائیگی کے بعد ان کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے بدن کو ہر طرح کے روگ سے پاک و صاف فرما دے گا۔ خالق کائنات کے ان دو ناموں کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بھی شدید بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ معزز اور محترم ناظرین، آج کی اس مخصوص اور اہم ترین ویڈیو میں آپ سب کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی 100 سال کا ضعیف مرد یا کوئی بوڑھی عورت بھی اسے سچے دل سے پڑھ لے تو اس کا جسمانی نظام بھی دوبارہ جوانوں کی طرح توانا ہو جائے گا، اس کی وجود کی ہر ایک بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسے تمام جسمانی و باطنی تکلیفوں سے مکمل نجات مل جائے اور پروردگار اسے صحت کاملہ و عاجلہ سے سرفراز فرما دے۔ خدا کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس بتائے گئے خاص عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے انہیں اپنے پورے جسم کے اوپر اچھی طرح پھیل لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بدن کے اندرونی یا بیرونی حصے میں ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر جیسی بھی کوئی خطرناک بیماری یا شدید تکلیف ہوگی جس نے آپ کی زندگی کو شدید پریشانیوں، مصیبتوں اور الجھنوں میں گھیر رکھا ہوگا، وہ تمام کی تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے حقیقی مالک، خالق اور رازق اللہ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اے میرے غفور الرحیم پروردگار، جو آنکھیں آج کی ہماری اس خوبصورت ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور جو کان اسے سن رہے ہیں، میرے ان تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور عزیز دوستوں کو ہمیشہ صحت اور تندرستی والی بابرکت زندگی عطا فرما، سب کو بیماریوں سے نجات دے۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی اور بہت سے پیسے مہنگی ادویات پر لگاتے ہیں اور بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شفا نصیب نہیں ہوتی، اے میرے کریم اللہ، آج کے اس عظیم عمل کی برکت سے اور اس مبارک وظیفے کی روحانی طاقت کے وسیلے سے ان سب کی تمام پوشیدہ و ظاہر بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما دینا۔ خاص طور پر وہ گھرانے جن میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، جو شدید بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، خود سے چل پھر نہیں سکتے اور کچھ کھا پی نہیں سکتے، اے میرے رحیم اللہ، اس پاک عمل کی برکت سے ان بزرگوں کو ایسی بہترین صحت عطا فرما دے کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے نیک بندو، آج کا یہ جو روحانی عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں اسے ایک بار ضرور آزما لینا ہے۔ اگر آپ لوگ زندگی میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، نامور حکیموں سے رجوع کر چکے ہیں اور پانی کی طرح بہت سا پیسہ بہا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ آج ہمارے کہنے پر اس عمل کو بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، میری بات پر یقین کر کے دیکھ لیں۔ اس کام میں آپ کا کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، نہیں آپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنا پڑے گا، نہیں کسی مہنگی گاڑی یا ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑے گا اور نہیں اپنے شدید مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے کلینک کے چکر کاٹنے پڑیں گے، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھ کر ہی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی شفا کے حقدار بن جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کا کوئی ظاہری علاج نہ ہو، یعنی وہ لاعلاج مرض بن چکا ہو، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو مبارک نام پڑھ کر روزانہ 1 تسبیح مکمل کرے اور پھر پانی پر دم کر کے اسے خود پی لے،
یا مریض کو پلا دے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اگر آپ پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک یقینی طور پر شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو پروردگار عالم کے ان دو ناموں کا ایک ایسا انوکھا اور طاقتور عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی اس مخصوص طریقے سے نہ کیا ہو۔ جو بھی انسان اس طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کرے گا وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم اور اس کے خاص فضل و کرم سے ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے گا۔ آج کے اس جدید دور میں معدے کے امراض بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جگر کی خرابیاں اور مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک کے مسئلے عام ہو چکے ہیں، شوگر کی بیماری گھر گھر پھیل چکی ہے، جسمانی تھکاوٹ، سستی اور شدید ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن جیسے لاتعداد مسائل ہیں جن کا ہر دوسرے انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو اب بالکل چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں نظر آتے ہیں جن کی عمریں محض 20 یا 25 سال ہوتی ہیں، لیکن ان کے جسم کی حالت اور بیماریاں ایسی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ خود کو 50 یا 60 سال کا بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی اتنی کم عمری کے اندر ہی وہ خود کو ناکارہ اور بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج کل کے معاشرے کی یہ دیگرگوں حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ ان موذی اور خطرناک بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب تمام دنیاوی علاجوں اور بیماریوں سے بالکل عاجز اور مایوس آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی اسے کسی نہ کسی روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو دنیا کے بہت سے بڑے ہسپتالوں کے اندر باقاعدہ طور پر قرآن تھراپی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کئی بار ایسے مریضوں کو اللہ پاک کے کلام کی برکت سے شفا پاتے ہوئے خود دیکھا ہے اور سنا ہے، جن کا اب یہ پختہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جو کام دنیا کی مہنگی ترین ادویات اور انجیکشن نہیں کر سکتے وہ اللہ رب العزت کا پاک کلام سب سے بہترین اور آسان طریقے سے کر دیتا ہے، اور بلا شبہ یہ کائنات کا سب سے بہترین اعلیٰ اور افضل ترین علاج ہے جس کے اندر ہر بیمار کے لیے شفائے کاملہ موجود ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کی اس خصوصی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام دیکھنے والے اور محبت سے سننے والے سامعین کے لیے اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کا ایک ایسا انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ جس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے آپ کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اندر کوئی اندرونی خرابی ہو یا بیرونی زخم جس طرح کی بھی ہو، تکلیف ہوگی، اللہ پاک آپ کو ان تمام بیماریوں سے مستقل شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج کے اس مشینی دور میں کسی بھی انسان کا بیمار ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں رہی۔ ہمیں اکثر ایسے لوگ بھی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی ہے، وہ بالکل بھلے چنگے صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ناگہانی بیماری ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر سیکنڈوں میں اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں بلکہ سالوں تک دردناک بیماریوں نے اپنے گھیرے میں رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو طرح طرح کے پے در پہ بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صحت مند، توانا اور تندرست والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہماری تمام بیماریوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے، انہیں دور فرما کر ہم سب کو دائمی شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں اس وقت ہسپتالوں کے سرد کمروں میں موجود ہیں اور اپنی بیماریوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو جڑ سے دور فرما کر ان کو زندگی میں ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی ذات پر پورا یقین، کامل ایمان اور پختہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس بتائے گئے وظیفے پر صدق دل سے عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پورے جسم سے ہر طرح کی موذی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری کا نام و نشان مر جائے گا۔ ناظرین، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد بیمار پڑ جائے تو آپ اس کو کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ مختصر سا عمل ایک مرتبہ اپنی تسلی
تسلی کے لیے ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہے جس مرضی بڑے ہسپتال میں اپنے مریض کو علاج کے لیے لے کر جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص بہت جلد صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست اور توانا ہو جاتا ہے اور تمام بیماریوں کے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی کی کسی نہ کسی حصے میں چھوٹی یا بڑی بیماریوں کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انتہائی موذی اور جان لیوا امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض خوش نصیب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے دوبارہ شفا یاب ہو کر نئی زندگی پا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان جان لیوا امراض کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ بیماری خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ہر انسان کے لیے ایک انتہائی مشکل اور آزمائشی وقت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف بیمار انسان خود تنگ اور پریشان ہوتا ہے، بلکہ اس کے گھر والے، تیماردار اور قریبی رشتہ دار بھی اس تکلیف کا برابر سامنا کرتے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر جو نت نئی بیماریاں روز بروز عروج پکڑ رہی ہے، ان خطرناک بیماریوں کا اصل علاج ہم آپ کو اس روحانی اور قرآنی عمل کے ذریعے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کو شدید قسم کا بخار تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اس وقت بہت تیز رفتار بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر فرمایا، ہاں، مجھے تنہا اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے عام 2 آدمیوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تکلیف پر اجر و ثواب بھی عام لوگوں سے 2 گنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ کسی بھی سچے مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، خواہ وہ پاؤں میں چبھنے والا ایک چھوٹا سا کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور بڑی چیز ہو، تو جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے سوکھے پتوں کو نیچے گراتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک اس پہنچنے والی تکلیف کو اس مومن بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ابو اشعث صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن دمشق کے مرکزی مسجد کی طرف گیا اور میں صبح اول وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور ان کے ساتھ ایک اور جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ میں نے ان سے ادب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم کرے، اس وقت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنے ایک بیمار بھائی کی عیادت اور مزاج پرسی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نیک بات سن کر میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے تو ان دونوں صحابہ نے اس سے پوچھا کہ سناؤ، اب تمہارے حالات کیسے ہیں اور طبیعت کیسی ہے؟ اس مریض نے شکر ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ سن کر سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو کسی بیماری میں آزماتا ہوں اور وہ میری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے میری اس بھیجی گئی آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بیماری سے شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو بیماری کے ذریعے قید کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، لہٰذا تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے روزمرہ کے اعمال پر جو اجر لکھتے تھے، اب اس کی بیماری کے دوران بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھو۔ ان مبارک احادیث سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کے آنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کے صبر کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، بشرط کہ وہ انسان اس تکلیف پر
صبر کا دامن نہ چھوڑے، ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ پروردگار کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ بیمار انسان کو بیماری کی حالت میں ان تمام نیک اعمال کا ثواب جن کو اپنی تندرستی اور صحت کی حالت میں باقاعدگی سے کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود مفت میں ملتا رہتا ہے۔ انسان کو کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہو، اس کا ظاہری علاج کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور علاج کروانے سے کبھی بھی گریز یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت سچے مسلمان ہمارے یہ پختہ ایمان ہے کہ تمام بیماریاں اللہ کی جانب سے ایک امتحان اور عارضی آزمائش ہوتی ہے، جن کا ظاہری علاج ہمیں ادویات کے ذریعے کرنا چاہیے، تو سنت نبوی کے مطابق اس کا روحانی علاج یعنی قرآنی وظائف کرنا بھی شرعاً بالکل جائز اور ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں صاف وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی صرف اسی کی ذات کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے سچی رب سے ہمیشہ ایسی عاجزانہ طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی دعا میں اثر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا مہنگی ادویات صبح و شام کھاتے رہنے سے بھی جب کوئی پرانا مرض دور نہ ہو تو یہ بات بارہا دیکھی گئی ہے کہ تمام دنیاوی احساسات کو چھوڑ کر سچے دل سے روحانی عمل کرنے سے مریض کو مرض سے بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور وہ مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے، اس کے دعا کے اندر عاجزی، انکساری اور کامل اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس پاک کلام کو پانی پر پھونک کر یعنی دم کر کے پی لیا کریں تو جہاں ان کو تمام ظاہری اور جسمانی امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی، وہاں باطنی اور روحانی طور پر بھی ان کے دل کو عجیب سکون ملے گا۔ یہ بیماری خواہ دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سب سے نجات کے لیے بندے کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی فرض عبادت اور روزمرہ کے اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور وظیفہ اور تسبیح پڑھنے والے لوگ زندگی میں خود کو کبھی بھی اکیلا یا بے یار و مددگار نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک غیبی ربانی طاقت ہمیشہ ان کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ یہ وظیفہ مایوسی، پریشانی اور ڈپریشن کا ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں ہر وقت برے اور منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ سود مند اور فائدہ مند عمل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی ایک انسان کی جان بچا لے اس نے گویا پوری انسانیت یعنی تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا وصف اور صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی جامع چیز آئی ہے جو تمہارے لیے سراسر نصیحت ہے، اور تمہارے دلوں میں جو روگ اور بیماریاں ہیں ان کے لیے بہترین شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کے بعد ملنے والی شفا کو رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں آپ کا یہ قول ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا اور روشن معجزہ خطرناک امراض سے مریضوں کو شفا دینا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امراض اور تکالیف کے حوالے سے ظاہری علاج اور اسباب کو اختیار کرنے پر سخت زور دیا تاکہ ایک مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر ہمیشہ طاقتور اور صحت مند رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر مرض کی دوا اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، لہذا جب مرض کا صحیح دوا سے علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے وہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس مبارک حدیث میں واضح طور پر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام امراض کے لیے دوا دنیا میں موجود ہے، اسے ڈھونڈو اور استعمال کرو، مگر اپنا یقین اور ایمان یہی رکھو کہ اصل شفا تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑھاپے کے سوا ہر ایک بیماری کی دوا اور علاج پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں دنیا میں مریض تھا لیکن تو نے میری تیمارداری اور مزاج پرسی کیوں نہ کی؟ بندہ یہ سن کر حیرت سے عرض کرے گا، اے میرے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے کی تمام کمزوریوں سے
پاک اور بلند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ دنیا میں مریض تھا لیکن تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر تو اس بیمار بندے کی تیمارداری کرنے جاتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے واپس آنے تک اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کسی دنیاوی غرض کے بغیر خالص اللہ کے لیے کرنے والا شخص جب اپنا قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ قدم دوبارہ زمین پر رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا اخروی درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اس وقت تک اللہ کی رحمت کے سائے میں ڈھکا رہتا ہے جب تک وہ مریض کی تیمارداری مکمل کر کے وہاں سے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح کامل وضو کرے اور ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تیمارداری کرنے والا شخص مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ مسنون دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس لیے ایک ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت تک کامل حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی، اخلاص اور خدمت خلق کے سچے جذبے سے یہ اہم کام انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا اور اس کی ڈھارس بندھانا عیادت ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اس کے بعد اس کا صحیح علاج و معالجہ کرنا مزید باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے اور دولت کمانے کے لیے کام کر رہا ہے تو ایک تجارتی دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے خدمت خلق کا نام دینا سراسر ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، اس کے معیار، ذمہ داریوں اور اس کی معاشی حیثیت کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور تمام بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ بوجھ اور تجربے کی قوت کو مثبت استعمال کرتے ہوئے نئی دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز بخوبی انجام دیتے ہیں، اس لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانیت کے پہلو سے ان کی یہ خدمات نہایت اہم اور قابل ستائش ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی محتاج کو کپڑے پہنانا، کسی معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق خدا کی خدمت ہے، لیکن ایک انسان سب سے زیادہ کسی دوسرے کی خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض اور لاچار ہو۔ بیماری انسان کو ایک ایسے کمزور مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ سامنے لذیذ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ اسے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے ایک قدم چل نہیں سکتا اور وہ اپنے تیمارداروں اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور اس کی تیمارداری کو بے حد اجر و ثواب کا باعث قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص اپنے کسی مریض بھائی کی عیادت میں مصروف رہتا ہے گویا وہ اس وقت تک جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹرز گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت
اس مبارک حدیث کا سچا مصداق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچائے، اور بھلا دنیا میں وہ اور کون ہو سکتا ہے جو انسانوں کے لیے ایک مخلص ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع بخش ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ڈاکٹر کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایک عظیم ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر ان کے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ پیشہ ور گروہ انسان کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی عزت، توقیر اور تکریم کرنا پورے معاشرے کا اخلاقی فریضہ ہے۔ بعض دفعہ معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ علاج سے مریض کو جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہو گئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور جاہلانہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج کرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا دینا اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص معاشرے میں جس بڑے مقام کا حامل ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹرز اور معالج حضرات کو اپنی ان ذمہ داریوں پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اس پاک پیشے میں خدمت کے پہلو کو ہمیشہ مقدم اور اوپر رکھیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام مریضوں کا مفت علاج کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھر سے مہنگی دوائیاں لا کر کھلائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض ایک لوٹ کھسوٹ کی تجارت اور بزنس نہ بنا دینا چاہیے، اور دنیاوی اجرت کے ساتھ ساتھ آخرت کے اجر کے پہلو کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست منافع بخش کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے، اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے کمرشل ہوٹل اب ہسپتالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں غریب مریض کے لیے ناقابل برداشت بن گئی ہیں۔ پھر فیسوں کے سلسلے میں بھی ایک نئی بری روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار بھی مشورے کے لیے جائے اس سے ہر بار نئی فیس وصول کی جائے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتے ڈاکٹرز فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع اور غریب لوگوں کے لیے ہسپتال جانے کا تصور بھی ایک بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ ادویات اور ٹیسٹوں پر کمیشن لینا شرعی اعتبار سے رشوت کی ایک قسم ہے، اس کا لینا سراسر حرام ہے، اور اس ناجائز کام میں واسطہ ذریعہ بننا بھی بالکل حرام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہیں حقوق العباد کو بھی بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق سب سے بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور لاچار مریض افراد کا علاج معالجہ کرنا اور ان کی خدمت کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسان کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر اپنے مریض کے اوپر اول و آخر درود شریف کے ساتھ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری دن بدن کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی شدید تکلیف کم ہو جائے گی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے جسم سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی اور انمول نعمت ہے، لیکن ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا تکلیف دہ بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں اللہ پاک سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔